بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے نعمتوں کی بارش برسانے والا سورہ یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ۔ جی دوستو، میں نے پہلے بھی سورہ یاسین کے پورے بھی عمل آپ کو بتائے ہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کے تو بے شمار وظائف آپ کو بتائے ہیں، لیکن سورہ یاسین کی اس آیت کا عمل میں آپ کو رزق کے بڑھانے کے لیے، نعمتوں کی فراوانی کے لیے، اس میں آپ کا گھر ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو عطا ہو تو مل جائے گا اس آیت کے ایک عمل سے۔ اس سے پہلے میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا رزق کو لے کے کہ ہم لوگ ناشکرے بڑے ہیں۔ رب نے اولاد عطا کی، ہم اس کو رزق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ رب نے صحت عطا کی، ہم اس کو رزق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ رب نے اپنا گھر عطا کیا ہوا ہو تو اس کو بھی ہم نہ رزق نہیں سمجھتے۔ اچھے دوست دیے ہوں، اچھی نیک پارسا بیوی دی ہو، رزق نہیں سمجھتے۔ رزق کسے سمجھتے ہیں؟ پیسے کو۔ پیسہ نہیں ہے تو رزق نہیں ہے، یہ رزق کی تنگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان، اور انہوں نے اللہ سے ہمیشہ یہ چاہا کہ فقر و فاقہ ہی ملے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے سب سے زیادہ جو غریب لوگ ہیں وہی میرے قریب ہوں گے۔ لیکن امت جو ہے وہ آج کیا چاہتی ہے کہ بس رزق بڑھ جائے۔ رزق میں کیا بڑھ جائے؟ صرف پیسہ بڑھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جتنا زیادہ جس کو دیا جاتا ہے نا، اتنا زیادہ اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، اس کی پوچھ تاچھ بھی ہوتی ہے۔ ہم قبر کے 3 سوالات کو تو سب جانتے ہیں نا کہ 3 سوال قبر میں ہوں گے۔ 5 روز حشر بھی اللہ پوچھے، قیامت کے دن بھی 5 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں گزاری؟ یہ جو زندگی تم میں نے دی تھی وہ عمر تم کدھر گزار کے آئے؟ جوانی کے دنوں میں کیا کیا؟ جوانی کہاں صرف کی؟ دوسرا سوال۔ تیسرا، کیسے کمایا؟ کہاں سے کمایا؟ حلال حرام کا تو خیال رکھا کہ بس کمایا، کدھر سے کمایا؟ اور چوتھا، وہ کمایا ہوا کہاں خرچ کیا؟ یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو رزق کے بہت زیادہ شوقین حضرات ہیں، کہ جناب یہ پوچھا جائے گا کہ رزق آپ کو ملا، عطا کیا گیا، تو وہ آپ نے کدھر خرچ کیا؟ یہ قیامت کے دن جو روز حشر سے یہ چوتھا سوال یہ ہوگا۔ اور 5واں اور میرے لیے تو بہت دہلا دینے والا سوال کہ تمہیں جو علم تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہ جو ہم بیٹھ کے یہاں یوٹیوب پر بھاشن دیتے ہیں، نماز پڑھا کرو، کریکٹر ٹھیک کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب چیزیں تو یہاں پکڑ لیا جائے گا قیامت کے دن کہ جو تم دوسروں کو بتاتے تھے، جو تمہیں علم تھا، کیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش خود بھی کی ہے کہ بس صرف بول بچن کی حد تک ہی رہے ہو؟ یہ 5 سوال قیامت کے دن آپ سے روز حشر پہ اللہ پوچھے گا۔ رزق تو میں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے جائیں گے، مانگنے کے انداز آپ کو آتے جائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل، اور یہ جو آیت جو بتا رہا ہوں یہ سورہ یاسین کا دل، اب اس کو آپ عمل کریں گے، اللہ پاک آپ کی سن لے گا، آپ کے رزق کے وسائل بھی بڑھا دے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بڑھنے کے بعد کیا آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے پھر آگے کرنا کیا ہے؟ وہ ایک بھائی نے مجھے فون کیا، میسج کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، بڑا یہ وہ، تو میں نے اس کو جواب میں یہی میں نے ان سے التجا کی تھی، میں نے کہا یار یہ پریشانی ایک دم سے تو نہیں آئی نا، پریشانی تو ایک دم سے تو نہیں آتی نا، مطلب پہلے اچھے حالات بھی ہوں گے، اب پریشانی آ گئی، تو کیا اچھے وقتوں میں جب تمہارے پاس مال تھا تو تم نے اس وقت کوئی صدقہ خیرات کیا تھا؟ کسی غریب کو اس کا حق دیا تھا؟ کوئی اللہ کے راستے پر خرچ کیا تھا؟ جب اچھے حالات ہوتے تو اس وقت تو تم بھول جاتے ہو کہ برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اب اگر آ گیا ہے تو اس میں جلد بازی کیا ہے؟ صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ آزمائش لے رہا ہوگا، کسی کا دل دکھا دیا ہوگا، اس کی آہ لگ گئی ہوگی، یا کسی کے سامنے کو بڑا بول دیا ہوگا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر نہیں ہے پسند میرے رب کو، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ ہمیں عاجزی کا حکم ہے اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔
بندے کی عاجزی چاہیے اللہ کو. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ پیسہ فرعون کی میراث ہے, جب بھی حالات اچھے ہوتے ہیں, جو پیسہ آتا ہے تو انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات فرعونیت کی جو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمازوں کا پابند ہوتا ہے, پیسہ ملا وہ بھی چھوٹ جاتی ہے. اچھا یہ کام کر لیں, مصروفیت بہت زیادہ ہوگی نا, بزنس بڑھ گیا بھائی, تو بھائی اپنے آپ کو پریپیئر بھی کر لیں تھوڑا سا. رزق تو آ ہی جائے گا, حالات تو اچھے ہو ہی جائیں گے. میں جو آپ کو یہ اتنے وظائف رزق کے بارے میں بتا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی, اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر وظیفہ ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتا. یہ جو ہم اندھا دھند وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. وظیفہ بھی کوئی کسی کو سوٹ کرتا ہے. مزاج کا بھی بڑا اثر ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کوئی بھی جلالی یا کوئی بڑے قسم کا تگڑا وظیفہ کر لیتے ہیں جو کوئی رزلٹ والا آتا ہے, وہ آپ کی ایک اور آنکھ بھی کھل جاتی ہے. بہت ساری چیزیں آپ پر منکشف ہونے لگ جاتی ہیں, اور انسان میں برداشت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو ایبزارب کر سکے. ان روحانی پاورز کو ایبزارب کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی بندے کے اندر. تو اس وجہ سے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اپنے الفاظ پہ غور کر کے اور اللہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ کرم اس کا مانگا کریں کہ یا رب العالمین اپنا کرم فرما دے بس. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لے آتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب رحیم, بڑی مشہور آیت. ٹھیک ہے, اور اس کے آگے والی آیت وہ ہے جسے پڑھ کر کئی صحابہ کرام بے ہوش ہو جائے کرتے تھے, تکلیف سے, دکھ سے, اور سوچ کے کہ اللہ یہ بھی کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ یا ایھا المجرمون, کہ اب جو گناہگار ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں. تو وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں ہمارا جو نام اعمال ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے, وہ دائیں ہاتھ میں ملے. یہ سوچ رکھنی چاہیے. بہرحال سلام قولا من رب رحیم کی بڑی پاور ہے, بہت زبردست, اللہ کو پسند ہے یہ آیت, اور یہ بڑی کام کرتی ہے, بڑا کمال کرتی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بزرگان دین نے ایک خاص تعداد بتائی ہے, اور وہ تعداد ہے 1469, 1469. لکھ لیجئے 1469, 1469 بار اس کو اگر پڑھا جائے. اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہی ہے 3 5 7 11 بار جو بھی آپ رکھیں, مگر ایک ہی رکھیے. اب یہ اگر ترتیب سے آپ کسی بھی وقت کوئی وقت رکھ لیں, میرا مشورہ مانیں گے تو میں عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم بتایا کرتا ہوں رزق کے معاملات میں زیادہ, یا پھر فجر. یہ دو ٹائم میرے حساب سے بیسٹ ہوتا ہے. 1469 بار آپ سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھیں, ایک مقصد ذہن میں رکھ کے کہ کرنسی چاہیے اس وقت کی. اللہ تعالیٰ کو بول دیں کہ رب العالمین مجھے کرنسی چاہیے. اب رزق میں برکت کی دعا نہیں کیجیے گا, کیونکہ آپ کو کرنسی چاہیے نا, تو بولیے گا رب العالمین مجھے کرنسی چاہیے, 5-5 ہزار والے نوٹ چاہیے بس. یہ دعا کریں آپ, اور 7 دن یا پھر 11 دن کریں. انشاءاللہ معاملات سب صحیح ہو جائیں گے. کرنسی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی, پیسہ ملے گا, مختلف ذرائع سے ملے گا. آپ کے ہی کاروباروں اور ڈیفرنٹ پروسیسز میں پھنسا ہوا ادھر ادھر سب ملے گا آپ کو. آگے آپ کیا کرتے ہیں, اگر اس رزق کو آئے اور رزق کو تقسیم کریں گے تو رزق بڑھتا جائے گا. اللہ تو بہرحال بندوبست فرمائے گا. تو اگر آپ کی یہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آگے تھوڑا سا اور بھی کنٹینیو کر لیجئے, 21 دن تک لے جائیں. اس کو 7 دن یا 11 دن ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں, اس آیت کی برکت سے ان کی تمام پریشانی اور تکلیفیں اللہ پاک دور فرمائے گا. میری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر عمل یا وظیفہ آسان سے آسان کر کے آپ کو پیش کروں, اور ایسا ہو جس کے پہلے جو آزمایا ہوا ہو, جس کے رزلٹس آلریڈی دیکھے ہوئے ہوں, اور وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس پہ عمل کریں اور آپ کے مشکلات اور پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے. یہی میری کوشش ہوتی ہے. باقی جو 2-4 نصیحت کی باتیں کرتا ہوں وہ بھی فرض ہے, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ اچھی بات کی ترغیب دو اور برے کاموں سے روکو. تو یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. اور دیکھا جائے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میرا مقصد وظائف کے اوپر چینل بنانا تھا, لیکن لوگ دیکھتے وظائف کو زیادہ ہیں, تو میں اسی کا فائدہ لے کے آپ کو کچھ باتیں سمجھا دیتا ہوں کہ یار یہ بھی کر لیا کرو, یہ بھی سن لو, یہ بھی عمل کی باتیں ہیں, کچھ اچھی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر کرم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے